بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ ایک کن فیکون کے مالک میرے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ اللہ تعالی جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں، وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو اپنے فیصلے کا اختیار دے دیں، آج کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے سب کام بنانے والا ہے۔ جہاں خود کو رکتا محسوس کرے اپنے احساس کی شمع روشن کر دیں، دیکھیں وہ کیسے راستہ نکالتا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ مومن سراپا نعمت ہوتا ہے، اس کے وجود سے لوگوں کو سکھ ملتا ہے، وہ لوگوں کے غم بانٹتا ہے، مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو رب کائنات اس کا ذکر کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی قرآن پاک کی روشنی سے منور کر دے۔ خدا اپنے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے، محبت اپنے گناہ گاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پہ داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں، جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھے، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ قدرت سو جانے والوں کو بار بار نہیں جگاتی، جب تک وہ کسی قوم میں زندگی کی علامت دیکھتی ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتی ہے، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اسے لوریاں دے کر موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ دو چیزیں ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، ہمارا صبر جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہمارا برتاؤ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ کوشش کرے جس سے جتنا بھی، جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیا نہیں کر پاتے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب آپ کے لیے کیا ہے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ
نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ کچھ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ہر حال میں ساتھ چاہیے ہوتے ہیں، بغیر کسی لالچ غرض کے ان کا ساتھ ہونا ہماری زندگی میں ایک سکون اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ مخلص رشتوں کی قدر کرے، کیونکہ جہاں روح کے رشتے قائم ہو وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ داریاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دے، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتے ہوں یا محبت۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے، جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہے۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ توکل کو اپنا لے، دیکھے آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ جب خلوتوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کچھ آنسو صرف روح پہ گرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہے لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔